پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے ٹاپ اسٹوریز پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے کراچی کے اسکول میں طالب علم پر بہیمانہ تشدد، ہاتھ فریکچر کر دیا گیا۔ طالب علم پر ٹیچر کا تشدد سامنے آیا، اسکول کی رجسٹریشن معطل کر کے جرمانہ عائد کر دیا گیا، جبکہ انکوائری میں بچے پر تشدد ثابت ہونے پر کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2016 کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں کہ سندھ میں اسکول جو موجود ہیں اس میں بچوں پر تشدد کے خلاف قانون بھی موجود ہے، جبکہ سردار شاہ نے یہ بھی کہا کہ اسکول میں بچوں پر جبرن تشدد کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ واقعے کی رپورٹ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کرا دی گئی تھی اور ابتدا میں تقریباً 2 گھنٹے تک والدین کو اس واقعے کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ چوٹ کی شدت اور تکلیف کے بعد طالب علم کو والد کو بلایا گیا ہے، جبکہ اسکول انتظامیہ طالب علم کے علاج کے اخراجات پورے کرنے کی پابند ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پروفیسر رافیہ ملہ نے بھی اس کے اوپر انکوائری کر کے رپورٹ سامنے رکھ دی ہے۔ جبکہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں خواتین کے لیے پاکستان کی پہلی پنک بس سروس کا باقاعدہ طور پر آج آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی اگر بات کر لیں تو سندھ کے ہر شہر میں خواتین بس سروس ضرور لے کر آئیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی پاکستان کا پہلا شہر ہے جہاں الیکٹرک بسز چلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ بھی ایڈ کیا انہوں نے کہ پیپلز بس سروس، اورنج لائن سروس، الیکٹرانک بسز میں خواتین کے لیے سیٹس مختص کی گئی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید یہ کہا کہ 7 فروری تک خواتین کو مفت سہولیات فراہم کریں گے اور ان سے کرایہ تک نہیں لیا جائے گا۔ اچھی خبریں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ پنک بس میں مجموعی طور پر 50 خواتین کو ایک بس میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی اور سفر کر سکیں گی۔ اور شرمیلا فاروقی بھی پیچھے نہ رہیں، پنک بس سروس کی پہلی خاتون ڈرائیور بنتی ہوئی نظر آئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سیلفی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی دکھائی دی اور وزیر ٹرانسپورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 100 سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مشتمل اس پر کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موجو نے کہا کہ عنقریب ہم کراچی سیف سٹی کی نصف کمی کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کمیونٹی پولیسنگ کراچی کو کلین، سیف اینڈ گرین نیبرہڈ کا تصور دینے والا ادارہ بن چکا ہے۔ ساتھ ساتھ اس ادارے کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کراچی میں آنے والے وقت میں سی پی ایل سی کی طرح ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم کی اگر بات کریں تو وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو 24 گھنٹوں کے دوران جرائم کی روک تھام کی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ کراچی کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ڈاکوؤں کی دسترس سے باہر ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں 114 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں سے 5 جرائم پیشہ افراد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 9 اسٹریٹ کرمنلز چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا اس رپورٹ کے اندر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوجھو نے کہ مجموعی طور پر 150 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ان تمام اسٹوریز کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور کراچی کے اسکول کے اندر جو طالب علم کے ساتھ بہیمانہ تشدد سامنے آیا اور اس کے بعد آج کے روز اگر بات کی جائے تو ایک کمیٹی بنائی گئی ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے، اور پھر اس انکوائری کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو استاد ہے اس کی غلطی تھی، اسکول انتظامیہ کی بھی غلطی تھی، کیونکہ جب بچے پر تشدد کیا گیا، بچہ زخمی ہوا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا اور پھر ان تمام چیزوں سے والدین کو دور رکھا گیا، والدین کو نہیں خبر دی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب بچے کی جو طبیعت ہے وہ مزید خراب ہونا شروع ہوئی تب والد کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد جو معاملہ سامنے آیا وہ تمام چیزیں آج اس پروگرام کے اندر رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رپورٹر آن کال موجود ہیں مزمل فیروزی۔ مزمل، جاننا چاہوں گا ماضی کے اندر بھی، ماضی قریب کے اندر ہی، ہم قدیم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس کو سارٹ آؤٹ کیا گیا، پھر ایک اور واقعہ ہو گیا لیکن بر وقت اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، معاملہ ہے کیا؟ ہاں بلال، دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے۔ کورنگی کا ایک نجی اسکول تھا جہاں پر بچہ پڑھ رہا تھا، کلاس 13 سال کا عمر کا لڑکا تھا، جس کے ساتھ کلاس میں ٹیچر کو، جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر جو ہے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں تو بچے ہاتھ پاؤں ادھر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ جو ہے کونی پر اس کی اسٹک لگی، جس کی وجہ سے اس کی کونی میں ڈیمیج ہوئی، سویلنگ ہو گئی اور وہ بچے کو پھر وہاں سے والدین اس کے لے گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے چیک اپ کروایا تو والدین کا کہنا ہے کہ ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا بچے کے، جس کی وجہ سے انہوں نے پلاسٹر وغیرہ کروایا جنا میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوا دی ان پر، پولیس انتظامیہ پر، اسکول کی انتظامیہ پر اور ٹیچر پر۔ آج جب یہ بات ڈاکٹر رفیہ ملہ تک پہنچی تو انہوں نے اس کے لیے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے آج جب صبح اسکول کا دورہ کیا تو والدین سے بھی بات کی، جس کے بعد کمیٹی نے سفارشات کی کہ اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے
اس پہ جرمانہ بھی عائد کیا جائے اور بچے پر جو صحت پر جو کہ علاج پر خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی اسکول برداشت کرے گا. ٹھیک ہے. بلال دیکھیے یہ کوئی ویلا واقعہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا تھا جہاں پہ بچی کی تنزیل کی گئی تھی اور اس کو اردو بولنے پر کیا گیا تھا. نجی اسکولوں میں ایسے معاملات بہت زیادہ آج کل سامنے آ رہے ہیں. اس کے لیے یہ کہ پیرنٹس کو بھی اپنا کرنا پڑے گا کہ وہ مزمل یہ بتائیے گا یہ معاملہ کس طرح شروع ہوا تھا, ٹیچر نے بچے پر تشدد کیا کیوں؟ دیکھیں بلال, اکثر آج کل کلاس 7, 8, 9 یہ بڑی کلاسز ہوتی ہیں, ان کو ٹیکل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور جتنی بھی چھوٹی نجی اسکول ہیں وہاں پر کم عمر لڑکیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں اور ان سے بچے ٹیکل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان بچوں کو پڑھانے کے لیے میل ٹیچر ہی معاون ثابت ہوتے ہیں اور مفید ثابت ہوتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو ہیں وہ ان بچوں کو نہیں سنبھال پاتی ہیں. اور یہی وجہ تھی جو جس بچی کا نام آ رہا ہے جو ٹیچر ہے وہ ایک بچی ہے اور وہ اسکول میں پڑھا رہی تھی کلاس 7 کو. تو اب وہ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ جو بچی نے اسٹک ماری اس کو تو اس نے بچاؤ میں اپنا ہاتھ آگے کیا ہوگا تو اس کی کونی میں لگ گئی اسٹک. یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال اسکول کی رجسٹریشن بھی کینسل کر دی گئی ہے کیا؟ جی ہاں بالکل, اسکول کی رجسٹریشن کینسل کر دی اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اور جو بچے کا جو صحت کا جو اور ٹیچر کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جیسے ماضی قریب میں جو واقعہ ہوا تھا ٹیچر کو بھی سسپینڈ کیا گیا تھا. بالکل بالکل, ٹیچر کو پہلے شوکاز نوٹس دیا گیا تھا مگر آج جب وہ کمیٹی آئی تھی تو کمیٹی کے جانے کے بعد اسکول ٹیچر کو سسپینڈ کر دیا گیا, اس کو آف کرا دیا گیا اسکول. ٹھیک ہے. اس طرح کے واقعات پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا یا تاخیر کی گئی؟ کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو پہلا واقعہ ہوا اس میں والد کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, والد کو کہہ دیا گیا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس معاملے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے تاخیر کے بعد والد کو کال کر کے بلایا گیا اور اس وقت بلایا گیا جب بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اصل میں دیکھیں بلال, یہ بچے کو جب یہ چوٹ لگی تو یہ کوئی ظاہری چوٹ تو تھی نہیں, ہاتھ پہ اسٹک لگی تھی تو وہ سویلنگ ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگا اور بچے نے جب کمپلین کی تو وہ کی. اور اس کی جو انکوائری ہے یا جو اس کا رسپانس ہے وہ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے فلفور دیا ہے اور رفیع ملا نے بھی فوراً ایکشن لیتے ہوئے اسی دن کمیٹی بنا دی تھی کہ کل یہ کمیٹی صبح وزٹ کرے گی. تو اس میں محکمہ تعلیم کا بڑا پوزیٹو رول رہا ہے, انہوں نے بہت فوری ایکشن لیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. رافیہ ملا نے فوری طور پر جو کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے رپورٹ جمع کرائی اور فوری طور پر آج کے روز یہ ایکشن ہوا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام اخراجات اب یہ اسکول اٹھائے گا اس بچے کی کفالت کے اور اس بچے کے تمام اخراجات. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رافیہ ملا آن کال موجود ہے. رافیہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا, آپ ڈائریکٹریٹ آف انسٹیٹیوشنز ہیں سندھ کے اسکولز اور کالجز کی, تو آپ نے یہ کمیٹی بنائی, فائنڈنگز کیا نظر آئیں, سامنے کیا چیزیں آئیں جس کی بیس پر آپ نے رجسٹریشن بھی کینسل کیا, جرمانہ بھی عائد کیا؟ ماضی کے اندر بھی بڑا اچھے طریقے سے آپ نے اس کیس کو ٹیکل کیا تھا, ابھی جو واقعہ ہوا تھا اسکول میں. اصل میں یہ جو بچے کی بازو توڑنے والا ایشو تھا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں نے خود مجھے اطلاع ملی تھی تو فادر کو کال کر کے رابطہ کیا اور اس سے تفصیلات طلب کی اور پھر کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے کمیٹی بھیجی جس کی فائنڈنگز یہ آئی کہ جو ٹیچر ہے اس نے واقعی ہی بچے کو مارا ہے اور زد و کوب کیا ہے جس وجہ سے اس کی یہ حالت تھی. اور اس وجہ سے جو ہماری رجسٹریشن کا رول ہے 4 کا ایچ اس کے تحت آپ کسی بھی ادارے میں بچوں کو مار نہیں سکتے, جسمانی تشدد منع ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے اس پہ جو ہے وہ 25,000 کیونکہ علاقے کے لحاظ سے اور اسکول کی کنڈیشن کے لحاظ سے جرمانہ عائد کیا. اس کی رجسٹریشن معطل کی اور بچے کی جو بازو پہ جو اخراجات آئیں گے میڈیکل کے وہ اسکول پے کرے گا. اور یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ دوسرے اسکول بھی خیال کرے, کیونکہ ہم تھک گئے ہیں اویئرنیس سیشنز ارینج کر کے, ورکشاپس ارینج کر کے اور ڈور ٹو ڈور اویئرنیس کے لیے جو اسٹیکر آویزاں کیے ہیں اسکولز کے گیٹ پہ کہ بچوں کو پیار سے پڑھائیں, تشدد سے پرہیز کیا جائے. اس کے باوجود بھی ایسے واقعے دیکھنے کو آتے ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے. اس سے پہلے 1-2 دن اردو زبان پہ جو یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں پہ بھی اسکول کے اور لوکلٹی کے لحاظ سے پینلٹی لگائی اور رجسٹریشن معطل کی, ٹیچر کو بھی معطل کرایا. اسی طرح آج والے اسکول میں بھی ٹیچر کو معطل کرایا کہ اس کی سروسز ٹرمینیٹ ہو, کیونکہ وہ صحت مند جو ٹیچرز ہوں ذہنی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ وہی معاشرے کے لیے کارآمد ہیں.
ٹھیک ہے رافع صاحب، آپ نے بر وقت کارروائی کی، لیکن سندھ پروہیبیشن کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2016 کی اگر بات کی جائے تو تمام اسکولز کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں رجسٹریشن کے اندر یہ ایکٹ موجود ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کیا جو ہے وہ لا موجود ہے ہمارے پاس. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا آج اس جو ہے وہ رپورٹ کے آنے کے بعد، معطل کرنے کے بعد، کہ مختلف سیمینارز کرائے جاتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، اساتذہ کو اس میں بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی موجود ہے کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو؟ اصل میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے اویئرنیس کے لیے ورکشاپس اور یہ سب جتنے بھی سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو ہو سکتا ہے اس نیگیٹو چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ سب کیا ہے. ڈائریکٹر پرائٹ انسٹیٹیوشن کا جو پیج ہے اس پیج کو کیونکہ تمام اسکولز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں تو 18,000 سے زیادہ لائک ہیں. اس پیج پہ تمام جو کارپورل پنشمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی اسٹیپس اور ایکٹس ہیں وہ ہم نے وہاں دیے ہوئے ہیں. اور کیریکٹر بلڈنگ پہ ہر اسکول میں جا کر ہم جو ہے بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ تشدد نہ کریں، ہراسمنٹ نہ کریں، بلنگ نہ کریں. اور بچوں پہ ٹیچرز کو ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہ ماریں، پیار سے پڑھائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارا فیلیور ہے. میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ شاید میں اپنا پیغام جس طریقے سے پہنچانا چاہتی ہوں وہ نہیں پہنچا پاتی. جہاں جو میرے اساتذہ ہیں ان کا وہی اولڈ مائنڈ سیٹ ہے جو وہ چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب ہمیں جو ہے ایز این ایجوکیشنسٹ ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، ایشو کو سینسٹائز کرتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بھاری جرمانے لگانے پڑیں گے تاکہ لوگ باز آئیں. ٹھیک ہے رافع صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا آخر میں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچویشن ایسے بلٹ ہو رہی ہے کہ والدین ہو یا پھر بچے ہوں جو اسکولز کے اندر پڑھتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے اندر، وہ ایک ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پھر یہ کیسے ٹیچرز پر اور پرائیویٹ اسکولز کے اوپر دوبارہ ایک بار پھر اعتماد بحال کر سکیں گے؟ اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس شہر کی آبادی کو دیکھیں، اس کا تناسب دیکھیں تو یہ 2 کروڑ سے زائد کا شہر ہے. اب ادھر ہزاروں اسکولز ہیں. 1-2 اسکول میں یہ نہیں کہتی کہ واقعہ ہونا چاہیے اور جسٹیفائی کر رہی ہوں، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اکا دکا اس طرح کے واقعات آتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے. انشاءاللہ اچھائی کی ہم امید رکھتے ہیں، اور کیونکہ ادارے جو ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، وہاں تعلیم دی جاتی ہے، تو ایک بھرپور اٹیمپٹ کر کے تمام جو پرائیویٹ اسکول کی ایسوسیشنز ہیں، چین آف اسکولز ہیں، ان سے دوبارہ ایک اچھی سی بیٹھک کریں گے اور اساتذہ کے ٹریننگ سیشن رکھیں گے تاکہ ہم اس چیز کو ختم کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ ایسوسیشن سندھ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس حوالے سے واضح طور پر پیغام سامنے آ چکا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی اس معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا. پہلے جو کیس ہوا تھا اس کے ایک نجی اسکول کے اندر بچے کے منہ پہ کالک لگائی گئی تھی، ٹیچر کو سسپینڈ کرانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. آج بھی جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے دوسرے ایک نجی اسکول کے اندر، تو اس میں بھی ان کا موقف کچھ یوں ہی ہے. پہلے بھی والدین سے معذرت کی تھی تمام چیزوں پہ، اسی لیے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن طارق شاہ ہمارے ساتھ موجود. طارق صاحب بہت شکریہ. جاننا چاہوں گا کہ یہ جو واقعات پیدر پہ ہو رہے ہیں اس پر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اس نجی اسکول کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، بچے پر تشدد کر کے ہاتھ توڑ دیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ جناب دیکھیں، بہت شکریہ اس اہم موضوع پر ہمیں بھی آن بورڈ لینے کے لیے. دیکھیں ایک جو چیزیں جو اب سامنے آ رہی ہیں، جو ایک واقعہ پہلے ہوا فرائیڈے کو اور ایک کل کا جو ایک واقعہ ہے، ضرور جو ہے ہم اس کی پہلے بھی ہم نے کہا ہے اور آج بھی ہم آپ کے چینل کے توسط سے کی شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن بچوں کو پنشمنٹ دینی پڑتی ہیں کبھی نہ کبھی، لیکن اس طرح سے کبھی بھی کوئی پنشمنٹ ایکسیپٹیبل بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا جو ہے وہ تعلیم اچھی دیں، ہم اسکولز کے اندر ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں، ان کو اچھی تربیت دیں. لیکن اگر اس طرح سے بچوں کو سلوک کیا جائے گا یا بچوں کو ڈیل کیا جائے گا تو ہم ان کا مستقبل وہ کیا بنانے جا رہے ہیں، یہ لمحہ فکری. اچھا طارق شاہ صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا، ایسے جو اسکولز ہیں جن کے اندر اس طرح کی شکایات موصول ہوتی ہیں، آپ کی ایسوسیشن ہے، آپ کی ایسوسیشن کے شیلٹر میں متعدد اسکولز آتے ہیں، ایسے اسکولز کو پھر آپ اپنی ایسوسیشن سے بھی علیحدہ کر دیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں،
دیکھیے کسی بھی اسکول کی کبھی بھی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، نہ کبھی آگے ہوگی کہ بچوں کو اس طرح سے تشدد کیا جائے. انڈیویجول ایک دو ٹیچر ابھی جو سامنے آئے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو ڈاٹ لگایا گیا، یا ابھی جو یہ تو بالکل تشدد ہی ہے جس میں بچے کا ہاتھ فریکچر ہو گیا. تو یہ ٹیچر کی کاؤنسلنگ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کریں. اور ایک چیز میں بارہا گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا رہا ہوں، بہت سارے پلیٹ فارم پر ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ٹیچر کی لائسنسنگ بھی اب ہم شروع کریں، جس میں ٹیچر لائسنس لے کے باقاعدہ اس پروفیشن میں آئے، تاکہ اس کو ہم پہلے سے وہ ٹریننگ بھی دے چکے ہوں اور وہ اس ساری چیزوں سے واقف بھی ہو. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف موقع پر کبھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھر بچوں کو تھوڑا سا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں فیس لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا ناروا سلوک کیا جاتا ہے، والدین ہو یا پھر بچہ ہو. اور پھر اب یہ جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن رپورٹ اب ہائی لائٹ زیادہ ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو ان چیزوں کی روک تھام کے لیے پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کیا کوئی اویئرنیس پروگرام کرنے جا رہی ہے اسکول در اسکول کے ٹیچرز کو، انتظامیہ کو بھی سمجھایا جائے کہ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے اگر معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اس پہ تو یہ ایک ویک اپ کال ہم سب کے لیے ہے، تو ہم نے بھی اس پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے کہ ہم ٹیچرز کے لیے اویئرنیس سیشن تو ہیں ہی ہیں، ان کے لیے گائیڈنس سیشن بھی لے کر آئیں گے کہ اگر بچہ کوئی اگر آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ کو کس طرح سے جو ہے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے، اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اور اس کو بہتر طریقے سے اس کو ایک تعلیم کی طرف رکھنا بھی چاہیے. اور اس کو جو ایک اگر دیکھا جاتا ہے کہ مس بیہیونگ ایٹیٹیوڈ اگر بچہ کلاس میں کر رہا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، تو اس کی انشاءاللہ ہم گائیڈنس اور ٹریننگ کا آغاز انشاءاللہ کر دیں گے اب جلدی. بہت شکریہ. طارق شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، چیئرمین ہے پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو انتظامیہ ہے اس نے 2 گھنٹے کے بعد، کچھ تاخیر کے بعد والد کو بتایا کہ بچے کا جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹ چکا ہے اور اس کو جو ہے وہ معاملے کو آ کے ٹیکل کیجئے، دیکھیے کہ کیا ہوا ہے. بہرحال رافعہ ملہ کی اگر بات کی جائے تو اس پر بھی فوری طور پر ایکشن لیا گیا. آج ہی کمیٹی بنی، آج ہی رپورٹ سامنے آئی اور آج ہی جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے اور رجسٹریشن کینسل کر دی گئی. یہ بڑی بات ہے، اسکولز کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے. جو 9th اور میٹرک ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن کینسل کر دی جاتی ہے، پھر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بگڑتی چلی جاتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا اسکول میں اور خاص طور پہ کلاس روم میں، جب اس کے اور جو کلاس فیلوز ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوں، وہ اس پر ہنستے ہیں، تو بچہ اس سچویشن کے اندر کس ٹراما سے گزرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس سچویشن کو جب سنبھال لیا جاتا ہے، جب بڑے آ کر مل کر سنبھال لیتے ہیں، لیکن بچہ کم عمر بچے ہیں یہ، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کس حد تک اثر پڑتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ماہر نفسیات ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، مدرا اکرام. مدرا بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 2 واقعات ہوئے، ایک بچے کے منہ پہ کالک لگا دی گئی، پوری کلاس ہنستی رہی، ٹیچر نے کہا کہ ہنسو اس کے اوپر. پھر ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے، پوری کلاس کے سامنے بچے پر تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ تو ہو گئی ہیں، رجسٹریشن کینسل ہو گئی، سب کچھ، لیکن بچے کی اگر بات کی جائے تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ پنشمنٹ ہے کیا اور اس کی حدود کیا ہیں. پنشمنٹ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو کسی بھی بچے کا یا انسان کا نیگیٹو بیہیویئر ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کو کسی پازیٹیو بیہیویئر سے ریپلیس کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنی حدود سے بڑھ جائے اور کسی بھی انسان کی فزیکل یا مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہو تو وہ پنشمنٹ کے بجائے پھر ہراسمنٹ یا فزیکل ابیوز یا جسمانی زیادتی میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ جو دونوں واقعات ہوئے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ منہ پہ کالک مل دینا یا اتنا مارنا کہ ہڈیاں توڑ دینا یہ جسمانی زیادتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پنشمنٹ سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے. تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں بچے پر وہ کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ بچے اس پہ ہنس رہے ہیں، وہ آئسولیٹ ہو جائے گا، دوستیاں چھوڑ دے گا، اسکول جانا شاید چھوڑ دے یا اسکول نہ بھی جائے. اگر اسکول جا بھی رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھبرانے لگے، اس کی جو ایجوکیشنل پرفارمنس ہے وہ بگڑتی چلی جائے، ٹھیک ہے. جو اس کے بعد میں ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہے اس کو اس میں ایشوز آئیں، کانفیڈینس بلڈنگ اس کی نہ ہو سکے. اس کے علاوہ بعض دفعہ بچے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، جب ان کو ضرورت سے زیادہ ان کے ساتھ سختی یا زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اور زیادہ ضدی پن دکھا رہے ہوتے ہیں یا برے کاموں میں انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اپنے سے بڑے عمر کے بچوں سے دوستی کرتے ہیں، چوریاں، نشہ، اس طرح کی عادات میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو وقتی طور پر جو مارا پیٹا جا رہا ہے کسی جو کام برا لگ رہا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، تو اس وقت تو اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے کہ بچے بھی ہنس رہے ہیں
اور جسمانی طور پہ بھی درد محسوس ہو رہا ہے اور ذہنی طور پہ بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کیا ہے، وہ بہت زیادہ عرصے تک یا زندگی بھر متاثر کر سکتا ہے کسی بھی انسان کو. ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے، ایکشن لینے کی ضرورت ہے، لیکن وقت سے پہلے، یعنی یہ ہونے کے بعد، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا پھر دوسرا واقعہ ہوا، تو کچھ واقعات تو ایسے ہیں جو ہمیں رپورٹ ہی نہیں ہوتے. کس حد تک اسکول میں زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، یہ دو الگ الگ کیسز ہیں. پہلے کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بچے کو بلی کیا گیا، منہ پہ کالک لگائی گئی، پھر پوری کلاس کو کہا گیا کہ اس پر ہنسو، یہ مینٹلی جو ہے وہ اس کو ٹارچر کیا گیا. دوسرے کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی ابیوز کیا گیا، تشدد کیا گیا. بطور ماہر نفسیات آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ ذرا سے ڈیفائن کیجئے کہ بچے پر کیا اثر پڑتا ہے جس پر تشدد کیا جائے اسکول میں، اور جس کے اوپر جو ہے وہ بلی کیا جائے جس کو، تو اسکول نہ جانے کا دل کرتا ہے یا پھر ڈرا ڈرا رہتا ہے. کیا اثرات ہوتے ہیں دونوں کیسز میں؟ دیکھیں، فزیکل اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے یا مینٹلی ٹارچر کیا جائے، دونوں کا ہی سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا. اگر اس کو فزیکلی بھی آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو بھی اس کا جو اثر ہوگا وہ لانگ لاسٹنگ کس پر ہوگا، اس کے دماغ پر، ذہنیت پر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ڈرنا شروع کر دے گا، لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دے گا، سہما رہے گا، انوالومنٹ چھوڑ دے گا ایکٹیویٹیز میں جو ہوتی ہیں ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ اگر مذاق اڑانے یا ٹارچر کی بات کی جائے تو اس میں کیا ہوگا، ظاہر ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بچے مجھ پہ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، وہ ایموشنلی اپنے آپ کو دوسروں سے دور کر لے گا، دوستوں سے شرمانے لگے گا، گھبرانے لگے گا، یا اپنے آپ کو ان سے آئسولیٹ کر لے گا. تب بھی اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو فزیکل ابیوز میں ہو رہا ہے. تو دونوں کا جو اثر ہے وہ مینٹلی طور پہ اس کو متاثر کرے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی چیزیں نیگیٹو ہیں، دونوں ہی طریقے غلط ہیں پنشمنٹ کے اور بہت ہارش ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بات کر لیتے ہیں مینٹل ہیلتھ ٹیچرز کی. ان کے حوالے سے ٹیچرز خود بھی جو ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں اور بچوں کے روحانی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، یہ جو استاد ہوتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے وہ تعلیم بھی دیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کن چیزوں، یہ کیسی مینٹل ہیلتھ ہے ان کی کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ واقعات پے در پہ ہوتے رپورٹ ہو رہے ہیں اور تشدد بھی کرتے ہیں، پھر بلی بھی کرتے ہیں. یہ کس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں مینٹل؟ دیکھیں، اسکولوں میں جو دیکھا گیا ہے، پرائیویٹ اسکولز میں زیادہ تر، گورنمنٹ کو تو خیر ہم کچھ اس وقت نہیں کہہ سکتے ان کا جو حال ہے، لیکن جو پرائیویٹ اسکولز میں زیادہ تر بچوں کے لیے کاؤنسلرز رکھے جاتے ہیں، لیکن ٹیچرز کی مینٹل ہیلتھ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آج کل جو حالات ہیں ان کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کے کوئی پرسنل ایشوز ہو سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول میں جب مزید دیکھ رہے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ اگر اچھا بیہیویئر نہیں رکھتے تو وہ مزید ان کا رویہ ان کی طرف جو ہے وہ ہارش ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا. تو جہاں ہم بچوں کی کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ ایسے پروگرامز بھی لانے کی ضرورت ہے جو ٹیچرز کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے کام ہے. کیونکہ اگر آپ ٹیچرز کی مینٹل ہیلتھ بہتر کریں گے تو انڈائریکٹلی بچوں پہ بھی بہتر اثر ہوگا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ دونوں کا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہر مطلب جو اسکول کاؤنسلنگ پہ بریف کرتے ہیں بچوں کی، ان کو چاہیے کہ ٹیچرز پہ بھی کام کریں، منتھلی چاہے پروگرامز رکھیں، کاؤنسلنگ سیشنز رکھیں، جب ان کو ہائر کر رہے ہیں ان کی اسیسمنٹ کریں پراپر کہ ان کے کیا رویے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں بچوں کو. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو جو ہے ہم شامل کر سکتے ہیں اپنے اویئرنیس پروگرامز کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے. بہرحال بہت شکریہ مدرا اکرام ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر نفسیات، اور ان کیسز کو سالو تو کر لیا گیا ہے، سارٹ آؤٹ بھی کر لیا گیا ہے اور وجوہات بھی سامنے آ چکی ہیں. اب اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنا کر کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کیسز کو اور پھر ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ بات کریں گے خواتین کے حوالے سے. پنک بس کا باقاعدہ طور پر سروس کا افتتاح کر دیا گیا ہے ایک وقفے کے بعد.